حدیث مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ بندہ اللہ والوں سے اگر الگ ہو تو بیڑی لگ نہیں سکتی ہے. تو یہ جو یادگار آپ منا رہے ہیں حضرت سائیں فخر الدین راوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا عرص پاک، یہ وہ بابرکت شخصیتیں پونچھ کی ان عظیم شخصیتوں روحانی شخصیتوں میں ہے جو اللہ کے گنے چنے چند بندے یہاں ہیں جن کی وجہ سے نظام پونچھ ابھی تک قائم دائم ہے. لیکن مجھے یہاں آ کر دیکھ کر ایک چیز کا افسوس ہوا. تو بات وہی ہوتی ہے کہ گھر کی مرغی دال برابر. پوری دنیا میں چرچا ہے سائیں صاحب کا، لیکن جب گھر میں پہنچے تو بندے کتنے ہیں؟ وہ بچوں کو بھیج دیا تم چلے جاؤ جی اس میں. اور فارملٹی نہ کرو، اللہ والوں کے ساتھ دل سے جڑ کے رہو تبھی کامیابی مل سکتی ہے. اگر اللہ والوں سے کٹ کر رہو گے خدا کی عزت کی قسم نہ یہاں کامیابی مل سکتی ہے نہ اور آخرت میں کامیابی ملنے والی ہے. اب درود پاک ایک بار پڑھے، میں اپنی بات کو بڑھاؤں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم السلام علیکم یا رسول اللہ. تمامی حضرات ہاتھ اٹھا کے بولیں یا رسول اللہ. یہ سب نے نہیں اٹھائے. کیا ہو گیا ہمیں؟ کسی سیاسی کا مجھے کسی پارٹی سے لینا دینا نہیں، کوئی آزاد کا ہے کہ کوئی کسی کا ہے، اس سے مجھے کوئی ٹھیکہ نہیں، ضرورت نہیں. میری پارٹی جو ہے وہ یہ پارٹی ہے جو اولیاء اللہ کی پارٹی ہے. کہہ دو سبحان اللہ. بھائی سمجھے. لیکن ایک عام سیاسی کے لیے تم دن ہو کہ رات پیدل چلنا پڑے، پہاڑیوں پر چڑھنا پڑے، مار کھانا پڑے، کئی دن تک بھوکے رہنا پڑے، نعرے میں زبان تھکتی نہیں، ہاتھ اٹھانے میں ہاتھ تھکتے نہیں، بھوکے رہنے میں پیٹ میں تکلیف ہوتی نہیں، لیکن کھاتے ہیں تیرے در کا سبحان اللہ اور پیتے ہیں تیرے در کا. کھاتے ہیں تیرے در کا اور پیتے ہیں تیرے در کا، دانا ہے تیرا دانا اور پانی ہے تیرا پانی. سبحان اللہ. کسی کی جے وجہ کیوں کرے کیا غرض ہم کو، کسی کی جے وجہ کیوں کرے کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ. حضور کے نام پر ہاتھ اٹھنا چاہیے. اور قیامت کے دن ترسو گے کہ کاش حضور کا دیدار ہو جائے، کاش حضور کی شفاعت مل جائے. لیکن شفاعت والے اعمال بھی تو کرو نا، شفاعت والے عقیدہ بھی تو رکھو نا. آج شب معراج آنے والی شب، ضرور آپ نے علماء سے بھی فضیلت سنی ہوگی اور رات میں بھی سنیں گے، سنتے سنتے بزرگ بھی ہوگے. یہ جو بچے ہیں یہ بھی بزرگ ہو جائیں گے. لیکن غور کرو کہ کبھی ہم نے معراج میں جو نسخہ ملا تھا، جو امتی کی معراج تھی، اس پر بھی عمل کیا ہے؟ بتاؤ نا. جو امتی کی معراج تھی، میں مختصراً جملہ بولوں، حضور کا مسجد حرام سے مسجد اقصی جانا، پہلے آسمان، دوسرے، تیسرے، پانچویں، ساتویں تک جانا، سدرۃ المنتہا جانا، یہ معراج نہیں ہے، یہ تو سفر معراج ہے. حضور کی معراج ہے بغیر حجاب کے رب کا دیدار کرنا. کہہ دو بغیر حجاب کے رب کا دیدار کرنا. اب امتی کی کیا معراج ہے؟ سرکار نے فرمایا میری معراج تھی کہ میں بغیر پردے کے اپنے رب کا
دیدار کروں، اور میرے امتی کی معراج ہے کہ وہ کھڑا ہو کر نماز میں آئے اور رب کا دیدار کرے. کہہ دو الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنین کی معراج ہے. آئی سمجھ نہیں؟ مومنین کی معراج کیا ہے؟ نماز ہے. اس معراج کو شان سے مناؤ. یہ معراج مصطفیٰ ہے، ہم ماننے والے ہیں، اور اس کو ماننا بھی عین ایمان ہے. جو انکار کرے گا تو قرآن کا انکار ہے، اور قرآن کا منکر کیا ہوتا ہے وہ خود نتیجہ نکالتے رہو. وہ مفتی صاحب سے فتویٰ لیتے رہنا، لیکن سنو، معراج میں جو امتیوں کو اللہ نے تحفہ دیا ہے نماز، اس نماز کو قائم کر لو. بولو نا، اس نماز کو قائم کرو. یہ نہیں کہ خالی تم قائم کرو، بلکہ تمہاری بیٹی بھی قائم کرے، تمہاری بہو بھی قائم کرے، تمہاری ماں بھی قائم کرے، تمہارے گھر کا پریوار پورا نماز کو قائم کرے. میرے دوستوں اور بزرگوں، بغیر نماز کے گزارا نہیں ہے. اگر نبی کو راضی کرنا ہے تو سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کہہ دو سبحان اللہ. ٹھنڈک سے مراد یہ ہوا، یہ ٹھنڈ نہیں ہے. اس ٹھنڈک سے مراد جو ہے وہ رضا ہے. کہہ دو سبحان اللہ. جس نے نماز کو قائم کر لیا اس نے مجھے راضی کر لیا. ایک پہلے یہ بھی ہے، اور ایک وہ جو معراج سے کٹ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، اولیاء سے کٹ کر نماز پڑھ رہے ہیں، ان کا ٹھکانہ کوئی نہیں ہے. لیکن تمہارے اوپر نماز فرض ہے، اور تم معراج کو مانتے ہوئے، اولیاء اللہ سے نسبت جوڑتے ہوئے، ان کے طریقہ کار کو اپناتے ہوئے نماز پڑھو گے تو انشاءاللہ اپنی منزل کو پا جاؤ گے. حضور کی شفاعت بھی نصیب ہو جائے گی، حضور کا دیدار بھی نصیب ہو جائے گا، حضور کی رضا بھی حاصل ہو جائے گی. اور بات ہی حضور کی رضا کی ہے. جس کو حضور کی رضا حاصل ہو گئی، سمجھ لو اس کو اللہ کی رضا حاصل ہو گئی. کیونکہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لی، فرما برداری کر لی، گویا اس نے اللہ کی اطاعت و فرما برداری کر لی. میرے دوستوں اور بزرگوں، توجہ کریں آپ حضرات. میں نے قرآن عظیم کی سورہ فاتحہ شریف کی آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت کا اعلان ہے، اہدنا الصراط المستقیم. تھوڑے توجہ سے سنیں گے آپ کے پلے تھوڑی کچھ بات میں کوشش کر رہا ہوں ڈالنے کی، لیکن اگر یہ آپ کی لگی رہے گی نا ادھر اٹھک بیٹھک، ادھر سے بند ادھر چڑا، پھر میں اس کا قائل نہیں ہوں. میں تھوڑا سا سخت بھی ہوں، آئی سمجھ نہیں. اور میں نے اس سے پہلے یہ کبھی پرواہ نہیں کی کہ جہاں ایک بار گیا ہوں دوسری بار بلوایا جائے گا نہیں بلوایا جائے گا. بات کھری کر دو، صاف کر دو، دین کا پیغام صاف پہنچا کے آ جاؤ. دوسری بار نہ جاؤ تو کیا ہوا؟ قیامت کے دن جب کھڑے کیے جاؤ گے تو وہاں اس صف میں کھڑے ہوگے کہ ہاں گئے تھے وہاں، حق کہہ کر کے آئے ہو، دوبارہ کی لالچ میں حق کو چھپایا نہیں ہے. دوبارہ کی لالچ میں حق کو چھپایا نہیں. توجہ کریں. یہ سورہ فاتحہ کہاں پڑھی جاتی ہے؟ بولیے کہاں پڑھی جاتی ہے؟ نماز میں. نماز ہم کتنی پڑھتے ہیں خود دیکھیں اور سن لو. اس سے پہلے ایک پیغام اور دے دوں. سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ولیوں کے سردار ہیں، تمام ولیوں کے سردار کا نام، سلطان کا نام کون ہے؟ غوث پاک ہے. اور کسی نے کہا بھی ہے لیلے 11ویں والے دا نام دا ڈوبی ہوئی تر جاوے گی، لیکن ترے گی تب نہ کہ جب 11ویں والے کی سیرت کو بھی اپنایا ہوگا. آئی سمجھ نہیں؟ 11ویں والے کی سیرت کو بھی اپنایا ہوگا. توجہ کریں آپ حضرات. غوث پاک فرماتے ہیں بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے. بولو، غوث پاک کا فرمان ہے. ٹھیک ہے، آپ 11ویں لیجیے، میٹھے چاول بنائیے، کاجو بادام پستہ جو ڈالنا سب ڈالیے. ڈالنے کے بعد ذرا غور کیجیے، اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو یہ 11ویں شریف رب کی بارگاہ میں بھی مقبول ہے، رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، غوث پاک کی بارگاہ میں بھی مقبول ہے، حضرت سائیں فخر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں بھی مقبول ہے. اگر بندہ بے نمازی ہے
تو اس طرح کے لنگر کی ضرورت نہ کسی ولی کو ہے نہ اللہ کی ذات کو ہے، آئی سمجھ نہیں، اور نہ پھر غوث پاک کو۔ انہوں نے تو یہ لنگر جو لگوایا بھی ہے یہ بھی میرے تیرے لیے ہے کہ کھاؤ پیو، اللہ کی روزی کھاؤ، اللہ دے رہا ہے، کبھی 11ویں کی شکل میں دے، کبھی 12ویں کی شکل میں دے، کبھی سید فخر الدین صاحب کے عرس کی شکل میں تبرک کی شکل بنا کر لنگر کھلا دے، کہہ دو سبحان اللہ۔ کھلاتا ہے، کھلانا اس نے، لیکن غور کرنا ہے ہمیں۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم نے کہا اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ آگے علماء موجود ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ سبحان اللہ۔ علماء کی دعائیں چاہوں گا، ثنا کر دی اس کی آپ نے، حمد شروع کی، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں دونوں جہان کے پروردگار کے لیے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک، الرحمن الرحیم، جو نہایت مہربان رحمت والا، بے شک۔ آگے کیا، مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے، بولو نا سبحان اللہ۔ روز جزا سمجھتے ہو؟ قیامت کے دن جب ایک ایک ذرے کا حساب دینا پڑے گا، پڑوسی کا حساب دینا ہے، میاں بیوی جو ہیں ان کے حقوق جو ہے اس کا حساب دینا ہے، ماں باپ کے حقوق جو ہے اس کا حساب دینا ہے، رشتہ دار کے حقوق کا حساب دینا ہے، مسلمان کے حقوق کا حساب دینا ہے، بچوں کے ساتھ کیا حقوق تھے وہ حساب دینا ہے، یہاں تک ایک تنکے کا بھی حساب رب العالمین لینے والا ہے۔ فرما دیا مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ اتنا کچھ کہہ دیا تو یہ کہے گا کون؟ اللہ کی تعریف کون کرتا ہے؟ مسلمان۔ کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کو رحمان بھی رحیم بھی کون کہتا ہے؟ مسلمان۔ اور یہ عقیدہ ہے بھی مسلمانوں کا کہ روز جزا کا مالک، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ قیامت قائم ہونا ہے، دوبارہ اٹھایا جانا ہے، یہ عقیدہ مسلمان کا ہے، اور یہی عقیدہ کافروں کا نہیں ہے۔ ارے سمجھ آپ کو یہی فرق پڑتا ہے بیچ میں۔ اب آپ بتائیے، اتنا کچھ بندے نے کہہ دیا تو بندہ سیدھے راستے پر ہے کہ نہیں؟ بولو سیدھے راستے، بولو نا سیدھے راستے پر ہے، لیکن رب کہتا ہے نہیں، رب کہتا ہے نہیں۔ اس کی اتنا کچھ تو نے کیا، اس کے بعد دعا کر، اس کے بعد کیا کر؟ دعا کر، دعا کر۔ میری تیری سمجھ میں اتنا تھا تو کمپلیٹ بندہ سیدھے راستے پر۔ اللہ رب العزت نے آگے آیت نازل فرمائی، دعا کر لے، تو نے میری حمد بھی کی، صفات بھی بیان کی ہے، مجھے روز جزا کا مالک بھی قرار دے دیا، اب دعا کر، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے چلا۔ بولو نا سبحان اللہ۔ کیا کر؟ سیدھے راستے چلا۔ اور پردے کھلیں گے آپ کے اگر توجہ کریں گے، اگر توجہ نہیں کریں گے پردے نہیں کھل سکتے، کیونکہ پردے ہمیشہ توجہ سے کھلتے ہیں۔ یا اللہ تیری حمد بھی کی، صفت بھی بیان کی، تجھے روزے جزا کا مالک بھی قرار دیا، پھر تو دعا کروا رہا، نماز میں بھی کھڑے ہیں، سجدہ تیری قیام تیرا کیے ہوئے کھڑے ہو کر یہ پڑھ رہے ہیں، پھر بھی تو دعا کرا رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کیا یہ سیدھا راستہ نہیں؟ بولا نہیں میرے بندے، آگے چل، راستہ کس کا سیدھا ہے؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، سبحان اللہ، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا، کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا۔ مفتی صاحب توجہ، آپ کی قدم بوسی کرتے ہوئے اکابرین میں سے میں چھوٹا آپ کا عزیز ایک طالب علم آپ کے سامنے کھڑے ہو کر بات کو بڑھا رہا ہوں، تھوڑی توجہ کریں گے انشاءاللہ ایمان میں تازگی پیدا ہو جائے گی۔ کیا نتیجہ
اور یار مولوی صاحب کئی بار علماء نے آپ کو پڑھایا ہوگا لیکن انداز اپنا اپنا ہے پڑھانے کا، آئی سمجھ نہیں؟ لیکن میں جو کہنا چاہ رہا ہوں نا، جو دماغ میں زور دے کر آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، اس کو سمجھو۔ یا اللہ کہ سب کچھ کر رہے ہیں، قیام میں کھڑے ہیں، پھر تو نے سیدھا راستہ منگوایا، پھر آگے اعلان کر دیا راستہ ان کا جن پر تیرا انعام ہوا۔ یہ انعام والے لوگ کون ہیں؟ آیا یہ نمازی ہیں کہ نہیں؟ فرمایا نمازی ہونا عام ہے، انعام والے وہ ہیں جن کی نمازیں قبول ہو چکی ہیں۔ کہہ دو سبحان اللہ، جن کو اللہ نے قبول کر لیا ہے۔ اب قرآن پیش کرتا ہوں، انعام والے کون ہیں؟ یہاں آگے تو آگے دوسری آیت اسی سے آگے جو آئی، آگے یہ دعا بھی منگائی کہ انعام والوں کا راستہ مانگو، اور آگے فرما دیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ بہکے ہوئے گمراہ لوگوں کا راستہ، نہ بہکے ہوئے گمراہ لوگوں کا راستہ۔ اور یہاں سے ایک بات اور، ہمارا سادہ لوگ جناب کامرالزمان صاحب جو کوئی قرآن پڑھیں، وہی نماز پڑھیں تو ارو تو جڑو بھی کوئی نگر ہے، وہ بھی وہی قرآن دا وہی نماز خدا کی پڑھا دے۔ ایک کی گل ہے مولویوں نے اپنی گل بنائی ہوئی ہے، اپنی نہیں مولویوں نے بنائی ہوئی ہے۔ قرآن دسے لو کہ نماز پڑھنی نال بندو نہیں سیدھا رستہ ور ہوتو، بلکہ جنہاں کی قبول ہوئی وے انہاں رستہ ور چلن نال بندہ کی نماز قبول ہوئے۔ سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، رسالہ یا رسول اللہ، اہل سنت زندہ باد، تکبیر، اللہ اکبر۔ یہ جو روزہ کیا کرو، اتنی پڑھنی ہے اتنی پڑھنی ہے، اس کے پیچھے بھی ہو جائے قبول کرنا لو خدا ہے۔ اللہ کے قبول کروں گو لیکن لیا رستو کیڑو، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، انعام والا وہ رستو لیا، سجدوں بھی قبول، نماز بھی قبول، روزوں بھی قبول، تلاوت بھی قبول، 11ویں بھی قبول، 12ویں بھی قبول، آج کی رات بھی قبول، شب برات بھی قبول۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سارا قبول کرو، لہذا صحیح اگر تشکر بولو 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 کہ رستوں کی نہ لیا انعام ہوئے، بولو نا بولو بولو جناب انعام ہوئے، جناب انعام ہوئے ہوئے تو اب تم کیا جناب نماز جڑا پڑھے انہیں بر انعام ہے، نہیں نماز اس نے جتنی پڑھی ہے اتنی یہ بھی نہیں پڑھ سکتا۔ بالکل بالکل، کوشش میں کاٹ تقریر کروں گا لیکن سوچوں بھائی 4 ایک جملہ کر چھوڑوں گا۔ بہت اچھا حضرت، بہت اچھا۔ تو نا جسمہ مزہ آ رہا ہوں وہی سنا کیا بات ہے۔ کچا رنگ للاری والا، کچا رنگ للاری والا تے چڑھدا لیندا ریندا، عشق تیرے دا رنگ محمد تے چڑھیا پھرنی لیندا۔ سبحان اللہ، عشق محمد ہی کا رنگ ہے۔ زبان بدلو، زبان کوئی سی بھی ہو، تعریف نبی کی ہونی چاہیے۔ کہہ دو سبحان اللہ، تعریف اللہ والوں کی ہونی چاہیے۔ جو زبان بھی ہوگی تعریف اللہ کی، اللہ والوں کی ہو جائے، وہ زبان چومنے سے سینہ سے لگانے کے لائق ہے، اور جس زبان میں نافرمانی ہو وہ زبان ٹھکرانے کے لائق ہے۔ سبحان اللہ، وجہ ہے کہ اللہ نے کیوں کیڑو رستو لے آؤ جناب نے نام بولو نا، کم گل کرو، یہ سارا لوگ پڑھے لکھے ہیں، یہ جانے تئیں رستوں کیڑے لاؤ، رستوں وہ بھی اہدنا الصراط المستقیم منگے نماز میں کھڑے ہو گئے اوپر تھوڑی چاڑ گئے، منگے وہ بھی ہے۔ اللہ نے کہہ دی تو خالی نماز کا بھی منگڑ نال کام نہیں چلتو، جڑو منگے اس پر عمل بھی کر، جڑو منگے اس پر عمل بھی کر، عمل کرتا ہوں گالا مرنا منگے بے شک بے شک۔ آجا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم،
راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا. اب پھر ایک مسئلہ بڑھ گیا جی، انعام قمرالزمان صاحب پر ہے کہ باجی صاحب پر ہے کہ سائیں فخر الدین صاحب پر ہے کہ جناب والا اس مولوی صاحب پر ہے کہ اس مولوی صاحب پر ہے، انہ ور ہے کہ انہ ور ہے، یہ کہ مارا ہی ور ہے وہ کہ مارا ہی ور ہے. گل مکتی نہیں یا کچہری دے ہے نہیں، پنچایت کو ڈنگو دے ہے نہیں، نرگاہ وہ بھی اڑپ ہو جائے. جو مسئلہ ایمان کو ہے، مسئلہ ایمان کو ہے. اب اس طرح نہیں مکتو، قرآن حاضر کر چھوڑا، قرآن کی آیت پڑھا، اللہ نے فرمایا انعام اللہ سبحان اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. گل مکی نہیں، گل مکی ترجمہ کرو پھر مکا ہیرا نہیں مکی ہیرا تمہیں سمجھ آگئی جڑا نا انہوں کلا مکی جڑا نا نہیں آئی دا کل تے پیچھے ہوا کھڑا ہوں میں مکی جی گل ہے اور توجہ کرو. انعام اللہ علیہم. اے مولوی صاحب جھگڑا ختم کر دو، اوپر نیچے دائیں بائیں ذرا وہ مولوی آگے آ جائے جس کا عقیدہ یہ ہوگا وہی ہدایت پر ہے. انعام اللہ علیہم من النبیین. اللہ نے فرمایا انعام والوں کا راستہ مانگنا، بہتے ہوئے گمراہوں کا نہیں مانگنا. انعام کس پر ہوا؟ اللہ نے فرما دیا انعام اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. انعام جس جماعت پر ہوا وہ نبیوں کی جماعت ہے، وہ صدیقین کی جماعت ہے، وہ شہداء کی جماعت ہے، وہ صالحین یعنی اولیاء اللہ کی جماعت ہے. تکبیر رسالہ مولانا عبد المجید قادری صاحب زندہ تکبیر. نبیوں کی جماعت، صدیقین کی جماعت، شہداء کی جماعت، صالحین اولیاء اللہ. انہیں وچ کونے حضرت بابا سائیں فخر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کے تو سبحان اللہ. یہ جیڑا ان لوگ نے نماز پڑھی ہے، رستوں بھی منگی ہے، انعام والا وہ تے چلے لاوی اسے رستہ ور. سبحان اللہ. بے شک چلے لاوی اسے رستہ جیڑو کٹ کے منگے نا وہ کہتے ہیں گمراہ ہے رستہ میں. انعام والا وہ رستوں تے پکڑے ہی نہیں، اگر انہیں وہ رستوں تو پکڑ لیا گو اتنی کامیاب ہے تو اتنی کامیاب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کروں، ایمان لاتا ہوں انشاءاللہ. ہستے ولیوں سے جڑا رہنا کتنی بڑی بات ہے، اور جب ولیوں سے لوگ کٹتے ہیں نا پھر علاقے ہلنے لگتے ہیں، حکومتیں ڈولنے لگتی ہیں، حکومتیں ڈولنے لگتی ہیں. یہ حکومت جو بنتی بھی ہے نا، مودی بھی چادر خواجہ غریب نواز کے دربار پر چڑھاتا ہے تب جا کر کرسی پر بیٹھتا ہے. آئی سمجھ نہیں؟ یہ بات الگ سی ہے کہ اعمالکم و امالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے حاکم ہوں گے. وہ اللہ والے بہتر جانتے ہیں کیوں بٹھا رہے ہیں، کیونکہ میرے تیرے اعمال ویسے. حضرت میں نے ایک آدمی کے جگہ ہوں گے جنازہ جگہ ذکر نہیں کرتا کیونکہ ایک آن لائن چلا مسئلہ. مولوی صاحب جی دعا کرو جی اللہ اننا، اگر سمجھ جاتا ہوں مجھے پتا تھا کہ یہ بندہ وہاں بھی ہوتا ہے تو ادھر بھی بات کر رہا ہے، مولوی کو مکھن لگا رہا ہے کہ یہ بندہ اس کا نہیں ہے. میں کہا جی آپ دعا تو مولوی کی کیا کرے، کھانا جو رکھا ہوا پورے کا پورا حرام کمائی سے رکھا ہوا، مولوی کی دعا سے وہ 11ویں تھوڑی بن جائے گی، بنے گی. میں نے کہا میاں بات سنو، میں نے کہا جی آپ سب ابھی یہاں لوکل مسئلہ تھا، سب جا کر کے کمل کو دباؤ تو فلانے کو ہلاؤ، تو تم ہاتھ سے ڈالو اس کو اور زبان سے کو مولوی صاحب پھوک مارو چپ ہو جائے گی. عمل ضرورت ہے ساتھ میں، عمل تو کر نہیں رہا، دعا میری کیا کرے گی. 4 دن گزرے نے، 4 دن کے بعد 4 دن یا 10-15 دن کے بعد انہی صاحب کا فوٹو میرے موبائل میں آپ پہنچا، اور وہ جو جموں میں ہے نا جس کی لگی رہتی ہے بک بک، اس کے ساتھ چپکا ہوا اور پھول دے رہا. میں نے کہا واہ کیا، کہاں سے پھول لیا ہے.
یہ حالت ہے، عمال کرنے کی ضرورت ہے، عمال۔ توجہ کریں، حضرت محبوب الہی، حضرت نظام الدین محبوب الہی، کہہ دو سبحان اللہ۔ بچے جو جانا چاہیں ان کو نکالو نا یار، جو نکلنا چاہے نکالے، یہ گڑبڑ نہ کرو، درود پاک پڑھ لو ایک بار، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بچوں کو بیٹھے رہنا، ان کو کھڑے رہنے دو، جو جہاں آ رہا ہے کھڑے رہنا۔ او بھائی یہ نہ آپ کے باپ پر احسان ہے نہ میرے باپ پر احسان ہے، یہ سب آئے سائیں صاحب کے عرس میں، جہاں جتنی مشقت میں جو کھڑا رہے گا اتنا ان کو راضی کر کے جائے گا۔ بھائی سمجھ نہیں، اور سلسلہ وہ نہیں ہے۔ حضرت محبوب الہی نظام الدین محبوب الہی، کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان کے ایک کون تھے؟ بہت قریبی مرید حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ، کہہ دو سبحان اللہ۔ قریبی مرید بھی اور خلیفہ بھی۔ بادشاہ کے ساتھ یہ جناب والا رہا کرتے تھے حضرت امیر خسرو، اس کے ساتھ بادشاہ کے ساتھ بادشاہ کی بادشاہی تھوڑی کپانے لگی، حکومت کا نظام درہم برہم ہونے لگا، تو بادشاہ نے حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ آپ حضرت نظام الدین کی بارگاہ میں ہمارا عریضہ پیش کریں کہ وہ ہمارے لیے دعا کریں، ہمارے لیے دعا کریں، نظام حکومت کا درہم برہم ہو رہا ہے۔ حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ نے ادب کے تقاضے کے تحت حضرت نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ کی بارگاہ میں یہ بات نہیں رکھی اور انکار کر دیا، کہا میں نہیں کہہ سکتا۔ بات چلتے چلتے کسی تک پہنچی تو کسی نے کہا کہ میں پہنچا دیتا ہوں حضرت تک، توجہ کریں گے آپ، میں پہنچا دیتا ہوں۔ حضرت امیر خسرو کو جو بات کہی گئی تھی وہ تیسرے آدمی کے ذریعے حضرت محبوب الہی نظام الدین رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچی۔ حضرت نے فرمایا کہ بادشاہ سے کہو، اے امیر خسرو تم جا کر بادشاہ سے کہہ دینا، تم اس کے قریب بھی رہتے ہو، اس کو کہہ دینا کہ یہ دعا حضرت بو علی قلندر پانی پتنی رحمت اللہ علیہ سے کرائیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ دہلی میں نظام الدین اولیاء موجود اور پانی پت بھیج رہے ہیں، وہاں جا کر کے دعا کرواؤ۔ توجہ کریں گے، واقعہ سنانا مقصد نہیں، دس دینا مقصد ہے۔ واقعہ آپ نے بہت کم سنا بھی ہوگا، یہ بھی مجھے پتا ہے، توجہ کریں آپ۔ حضرت امیر خسرو حاضر ہوئے بادشاہ کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ آپ ایک کام کریں کہ پانی پت حضرت بو علی قلندر، کہہ دو سبحان اللہ، ان سے دعا کروائیں۔ بادشاہ نے کہا کہ آپ جائیے میری طرف سے اور ان سے جا کر میرے ہاتھ میں دعا کروائیے۔ فرمایا میں تو نظام الدین محبوب الہی کو چھوڑ کر وہاں نہیں جاتا۔ بولو نا سبحان اللہ۔ امام صاحب نے اسی کو کہا ہے، در دردی تو چھوڑ غلامی تے گولی بن ایک دردی، جے گولی ایک دردی ہووے تے مالک سارے کر دی۔ حضرت نے فرمایا نہیں جاتو، نہیں تیرے نو، مجھے یار بٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ توجہ۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر میں حضرت نظام الدین اولیاء سے اجازت لے کر بائی آرڈر آپ کو بھیجواؤں، فرمایا جب حضرت حکم کریں گے تو میں تو جاؤں گا۔ بادشاہ نے حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ علیہ سے رابطہ کیا۔ رحمت اللہ علیہ میں آپ کہہ رہا ہوں کیونکہ اس وقت رحمت اللہ علیہ اس وقت تو حیات ظاہری میں تھے، تو حضرت نے حکم دے دیا جاؤ امیر خسرو بو علی قلندر کے پاس جاؤ، اللہ والوں کی رمز دیکھنا آپ۔ کیا نظام الدین اولیاء جو بو علی قلندر سے بھی درجے میں بھی بلند ہیں، تو وہ دعا نہیں کر رہے، بو علی قلندر کے پاس بھیج رہے، اس میں راز تھا۔ وہ راز آپ کو اینڈ میں ملے گا، واقعے کے بتاؤں گا آپ کو، اگر توجہ سے سنیں گے تو کھوپڑی میں بیٹھے گا۔ توجہ کریں، حضرت امیر خسرو پہنچ گئے حکم کے تحت وہاں بو علی قلندر کے پاس پانی پت۔ کہا جی یہ مسئلہ ہے۔ فرمایا بادشاہ کو کہہ دو کہ میں نے
میں تو خود حضرت سے دعا لینے یہاں سے کئی سو کلومیٹر پیدل چل کر کے جاتا ہوں، کہہ دو سبحان اللہ۔ لیکن میں نے تمہارے لیے دعا کر دی، میں نے تمہارے لیے دعا کر دی، میں خود دعا ان سے لینا چاہتا ہوں جنہوں نے تمہیں میرے پاس بھیجا ہے، لیکن میں نے تمہارے لیے دعا کر دی جب حکومت کا نظام حالات صحیح ہو جائے تو میرے پاس آنا، میرے پاس آنا۔ ولی کی نگاہ تھی، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو شوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ تارا و سکندر سے وہ مرد فقی اولا ہو جس کی فقیری میں بوہے اسد اللہ۔ آئی سمجھ؟ دعا ہوئی تو دوسرے دن حکومت پٹری پہ چڑھ گئی، اسٹرائک ختم، سب کچھ ختم، فٹ بادشاہی وقت سیدھا حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ کو ساتھ لے کر کے پانی پت پہنچا حضرت وہ علی قلندر رحمت اللہ علیہ کے پاس۔ حضرت نے فرمایا حاضر ہو گئے؟ کہا جی۔ کہا دعا تو جہاں سے تمہیں حکم ملا تھا وہاں کراؤ، وہاں میں خود کروانے جاتا ہوں۔ پتہ ہے یہ حضرت نے تمہیں جو کہا کہ دعا وہاں سے کرواؤ، اس میں کیا راز ہے؟ کہا حضرت میں نہیں جانتا ہوں۔ کہا تم حضرت کے قریب تھے لیکن تم نے حضرت کی قدر کرنا چھوڑ دی تھی۔ سبحان اللہ۔ تم نے حضرت کی قدر کرنا چھوڑ دی تھی۔ حضرت نے یہاں بھیج کر کے میرے ذریعے تمہیں سبق دلوایا ہے کہ قدر انہی کی کر، دعا تو انہی کی ہمارے بھی کام آتی ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ ارے یہ سمجھ آپ کو؟ اب اتنے آسان، اس سے آسان کر کے میں نہیں بول سکتا، اس سے آسان کر کے میرے بس کی بات ہے۔ اب بھی آپ کو، اب یہاں سے میں سیٹ بھی کروں گا اس بات کو۔ اگر وہ بادشاہ وقت حضرت محبوب الہی نظام الدین رحمت اللہ علیہ کی قدر نہیں کر رہا تھا، حکومت ہل رہی تھی، تو تم لیڑیاں والے سائیں فخر الدین صاحب کی قدر نہیں کرو گے تو تمہارا علاقہ ہلے گا نہیں، ہلے گا۔ ہلنے سے مراد یہ نہیں کہ زلزلہ ہی آئے گا، ہلنے سے مراد یہ ہے کوئی ادھر منہ گھمایا ہوا گھوم رہا، کوئی ادھر افراتفری کا شکار ہے، کسی کا گلا پکڑا جا رہا، کسی کا پیٹ درد ہے، کسی کی طلاق واقع ہے، کسی کی بات ہے، کسی کو کوئی بیماری ہے، کسی کو کوئی بیماری ہے۔ ارے قدر کر لو، مد ملے تا درد نہ چھوڑے۔ ارے یار ادھے بولتے ہو سبحان اللہ، دکھ لگتا ہے، سب بولو نا سبحان اللہ۔ یہاں کا جناب والا آپ کو بی پی ایل کی گندم تو نہیں لینی، منہ بند کر کے اٹھا لو، پیار سے بولو سبحان اللہ۔ مد ملے تا درد نہ چھوڑے تے اوگن کے گن کرے دا کامل پیر محمد بخشا او لال بنان پتھر دا۔ صرف ایک وقت اولیاء کے ایک واقعہ اور بیان کروں آپ کے سامنے۔ عرس حضرت سید فخر الدین رحمت اللہ علیہ ہے نا، قدر کرو ان کی قدر۔ والا نے فرمایا، حضور کے تعلق سے فرمایا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ سے کل نہ مانیں گے اگر قیامت میں مان گیا۔ یہ اصل حضور کے لیے کہا گیا ہے، لیکن اگر آپ اولیاء اللہ کی طرف بھی آئیں گے تو یہ شعر مانے نہیں ہوگا مفتی صاحب۔ آج لے لو ان کی پناہ سید فخر الدین رحمت اللہ علیہ کی، اور آج ان سے مدد مانگو، اور ہو سکتا ہے اندر اس پرانے مکان میں، یہ پورا پرانا مکان ہی ان کی یادگار ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ وہاں ان کا کرتا مبارک ہوگا، توجہ توجہ توجہ، آخری بات کر رہا ہوں تقریر کی، کرتا مبارک ہوگا، عصا مبارک ہوگا، ارے کچھ نہیں تو جوتا مبارک، کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کے وسیلے سے دعا کر لو، خدا تقدیر بدل دے گا۔ حضرت محمود سلطان غزنوی، کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ ایک مرتبہ حاضر ہوئے، ہندوستان میں جنگ کا سما تھا، معرکہ تھا، حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں، توجہ، حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں۔ حضرت ابو الحسن خرقانی وہ ہیں کہ جن کے شاگرد حضرت ابو علی سینا ہیں، جو بہت بڑے سائنسدان ہیں،
ابو علی سینا بہت بڑے سائنسدان، وہ کس کے شاگرد ہیں؟ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ. تو حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ حاضر ہوئے حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں، فرمایا دعا فرما دیجئے، خشکی میں تو فتح مل رہی ہے لیکن سمندروں میں نہیں مل پا رہی. آپ نے فرمایا یہ میرا جبہ لے جاؤ، جہاں بھی تمہیں ضرورت پڑ جائے، پریشانی آ جائے، یہ میرا کرتا جبہ مبارک رکھ کر کے دعا کر دینا، اللہ کامیابی دے دے گا. تاریخی بات کر رہا ہوں. چلے آگے، واپس آگے جبہ لے آئے. جب سمندروں میں رکاوٹ آئی تو جبہ آگے رکھا اور دعا مانگی، حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کو فتح مل گئی. سبحان اللہ. اب یہیں تک نہیں، یہاں سے عقیدہ نکال لو آپ. پہلے یہاں میں کلیئر کر دیتا ہوں پوائنٹ، پھر اگلے پوائنٹ پہ چلوں کہ اگر ولی کے جبہ رکھ کر دعا کی جائے تو جہاد میں سمندروں میں بھی فتح مل سکتی ہے. تو سائیں صاحب کی یہ ذات کے لوگ جو اولاد ان کی ہے، ان کے وسیلے سے کرو گے، ان کے اس گھر کے وسیلے سے کرو گے تب بھی خدا فتح دے گا. تو ان کی ذات کے وسیلے سے کرو گے تو خدا ضرور دعا کو قبول فرمائے گا. یہ عقیدہ ہونا چاہیے، کیونکہ ولی سے جو چیز لگ جاتی ہے، نسبت جس چیز کو ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے خدا دعائیں قبول فرما لیتا ہے. فتح ہوئی تو رات میں حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ خواب میں آئے. کس کی؟ حضرت محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ. کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بڑو تگڑو جملو اگلو، بڑو تگڑو جملو. خواب میں آیا، کہنے لگا محمود غزنوی جی کہتے ہیں میرا کڑتا کی قیمت جڑی لائی ہوا ہے میں نکی جی لائی. سبحان اللہ. چھوٹی جی نکی گوجری میں کہنا، چھوٹی اردو میں آ جائے گی. نکی جی قیمت، چھوٹی جی قیمت لائی. اگر تو اس میرا جبہ کا وسیلہ نہ دعا کر تو ہندوستان کا جتنا کافر تھا وہ سارا کلمہ پڑھ لیتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. توجہ کرو تو یہ ہے اولیاء اللہ کی شان. سبحان اللہ. آئی سمجھ نہیں؟ تو عرس مناؤ حضرت سید فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ کا. آپ کو یہاں اللہ کا کرم ہے، مولانا قمر الزمان صاحب موجود ہیں، تو فیض صاحب ہیں، جناب العارف صاحب ہیں، عبد الرزاق صاحب ہیں، یہ جتنے صاحبان ہیں. وہی بات آگے نا میری کہ 4 کے نام لیے، 4 جو بچ کے وہ رنجے ہوں گے، شاید پتہ نہیں مولوی مجید ہم سے ناراض ہے. اور اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ میں مولوی آسا ہوں، مجھے اگر کوئی گالی بھی دے دے تو مجھے ناراضگی نہیں کرنی ہے. کما تو دین و تدان، جیسا تم کرو گے ویسا تمہارے ساتھ کیا جائے گا. ہمیں کیا ضرورت ہے تمہارے پنگوں میں پڑنے کی ہے؟ بولنا دا اتر بنا، اتراں دا کٹ دریا، وچ دریا دے غوطے لا، مچھلیاں وانگوں ڈبکیاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں مکنی، چلیا پہلے اپنی میں مکا. بھائی سمجھ نہیں، میں مکا دو بات ختم ہو جائے. بہرحال زیادہ لمبی اور گفتگو نہیں کرنی. آنے والی شب معراج ہے، اس میں بھی جم کر عبادت کیجیے. حضرت کی اس سے پیغام یہ لے کے جائیے کہ جہاں اللہ والوں سے ہم نے محبت کرنی ہے، جہاں اللہ والوں کے ساتھ ہم نے الفت کرنی ہے، جہاں اللہ والوں کے طریقے کو محبت الفت کرنی ہے، وہیں اللہ والوں کے طریقے کو بھی اپنانا ہے. اللہ والوں کے طریقے کو بھی اپنانا ہے، یعنی نماز ہم نے نہیں چھوڑنی ہے. اور بھی کوئی بھی ولی نہیں ہوتا جب تک وہ شریعت کی پابندی نہ کرے. بھائی سمجھ نہیں؟ ہاں مجذوب بھی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح ہو تو وہ الگ حکم ہے مجذوب کا، کیونکہ 3 لوگوں سے قلم اٹھ جاتا ہے. ایک جو مجذوب ہو جائے، ایک جس کے دماغ میں کچھ ہو جائے فرق، یعنی جس کو آپ دیسی زبان میں پاگل ہو گئے. ایک جو بندہ جس وقت سو جاتا ہے اس کے اوپر سے بھی قلم اٹھ جاتی ہے، کچھ نہیں لکھا جاتا. اس کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ سب لکھا بھی جائے گا، پڑھا بھی جائے گا اور دکھایا بھی جائے گا. بھائی سمجھ، نامہ اعمال مالک یوم الدین، روز جزا کا جو مالک ہے نا، وہ اس دن جب جزا دے گا نا، اس دن دونوں چیزیں ملنے والی ہیں. بدلہ تمہیں ملے گا، اچھا کیا ہوگا تو آپ کو جزا ملے گی اس کی، اور اگر آپ نے برا کیا ہوگا تو اس کی آپ کو سزا ملنی ہے.
ٹھیک ہے نہیں؟ نمازوں کی پابندی کرو، قرآن کی تلاوت کرو، علماء سے محبت کرو، علماء کے پاس بیٹھا کرو، اپنے بچوں کو دین پڑھاؤ۔ خالی دین سے ہی میری مراد یہ نہیں کہ آپ دنیا نہ پڑھاؤ، اسکول بھی پڑھاؤ، مدرسوں میں بھی پڑھاؤ، مساجد میں بھی پڑھاؤ، خوب تعلیم حاصل کرو۔ تعلیم روشنی ہے، نور ہے، تعلیم ہی کے ساتھ ہم اولیاء اللہ کا راستہ بھی تلاش کر سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق۔ ٹھیک ہے وہی پہلے بولی درود پاک پڑھنے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوات والسلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو لفظ لگ جاتا ہے نا باجی صاحب، یہ لفظ لگ جائے خصوصی مقرر، یہ لگ جائے خصوصی مقرر، اس کو کمیٹی جب تک چمڑوں نہ لاوے تب تک اسی جانو نہیں چھوڑے۔ رجوری تو ایک پروگرام میرے کو مولوی صاحب نے تو دعوت میں کہ جناب دعوت ضرور ہے انشاءاللہ کرنا قبول ہے موقع ملے ہو۔ مولوی صاحب دعوت کرنا ایک نال یہ بھی ہے کہ تھوڑا ہم سمجھے بنیاد